یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ توہین رسالت کے مجرموں کے لیے جو سزائے موت کا قانون ہے، یہ قانون جو قرآن و سنت کا بھی قانون ہے اور ہمارے ملک کا آئین کا بھی حصہ ہے، یہ ملک پاکستان کا یہ آئین ہے، باقاعدہ اس کو پاکستان کے آئین میں شامل کیا گیا کہ 295 یہ باقاعدہ قانون بنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی لحاظ سے بھی وہ گستاخی کرے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اگر وہ گستاخی کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر اتارا جائے۔ یہ صرف آئین پاکستان کا ہی حصہ نہیں بلکہ قرآنی فیصلہ بھی ہے اور نبوی فیصلہ بھی ہے۔ آج اگر کوئی اس قانون کے بارے میں ترمیم کی بات کرے اور یہ کہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ اگر کوئی توہین کر دے تو اس کا سر اتارا جائے، تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لہذا اس میں ترمیم ہونی چاہیے، تو وہ صرف پاکستان کے آئین کے خلاف بات نہیں کر رہا، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور نبی کے فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری حیات اس دور سے لے کر پوری امت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ گستاخی رسول چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، جب اس کی گستاخی ثابت ہو جائے تو پھر حکم یہی ہے کہ اسے واصل جہنم کیا جائے، نہ اس کی کوئی معافی قبول ہے نہ توبہ قبول ہے۔ توبہ کا معاملہ بندے اور رب کا ہے، لیکن ججوں کے لیے ان الناس حکم یہ ہے کہ وہ اس کی معافی اور توبہ کو نہیں دیکھیں گے، وہ قرآنی فیصلے کو دیکھیں گے، وہ پاکستان کے آئین کو دیکھیں گے، اور پاکستان کا آئین اور قرآنی فیصلہ یہی ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے